ہر طرح کی حمد و ستائش اللہ عز و جل کے لیے ہے جو حق بیان کرتا ہے اور حق و باطل کے درمیان سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ خود برحق ہے اور حق کی راہ کو واضح کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور سچے و امانتدار رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کے آل و عیال پر، ان کے تمام جانثار ساتھیوں پر، تابعین پر، اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی و خشیت الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ قرآن کریم کے واقعات اور قصوں میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت اور لازوال دروس و اسباق موجود ہیں، جنہیں قرآن کریم دلوں میں اتار دیتا ہے، اور جو قرآن کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان کی بدولت راسخ و پیوست ہو کر نور و نکھت بکھیرتے ہیں۔ جو شخص بھی قرآن کریم کے باغ میں زندگی گزارتا ہے، اس کی قدر و منزلت بلند ہو جاتی ہے، اور اس کے سامنے سارے معاملات نمایاں اور واضح رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک معزز و بلند کردار عورت، ایک عبادت گزار و مطیع و فرمانبردار خاتون کا ذکر بڑی شان سے کیا ہے، اور انہی کے نام سے موسوم صورت میں ان کا ذکر خیر کر کے ان کے تذکرے کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر، جن کا تذکیہ ان کی ولادت سے قبل کیا گیا، جن کی زندگی کا سورج ایک ایسے گھرانے میں نمودار ہوا جس کو تقوی و نیکی وراثت میں ملی تھی، اور جس کو رب نے چن لیا تھا، جس کی تعریف رب نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے کیا۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہاں سے پسند کیا ہے۔ عمران مریم علیہ السلام کے والد ماجد تھے، اور عمران کی بیٹی کو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بننے کا اعزاز حاصل تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور ایسا گھرانہ جس پر دین کا سایہ ہو، جہاں اطاعت و فرمانبرداری کا چراغ روشن ہو، جو ذکر الہی سے آباد ہو، اور جہاں شریعت کا بول بالا ہو، وہ ایک نیک گھرانہ ہے جس سے نکلنے والے پودے بھی پاکیزہ اور ثمر آور ہوتے ہیں، انشاءاللہ اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہی ہو۔ عمران علیہ السلام کی زوجہ محترم اپنے پیٹ میں موجود بچے کی ولادت سے قبل ہی اس کے مستقبل کی پلاننگ تیار کر چکی تھی، اور اس کی زندگی کے لیے ایک بلند و اعلیٰ مقصد مقرر کر چکی تھی۔ قرآن کریم نے ان کی سچی نیت کو بیان کیا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو یہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اے میرے رب، میں نے نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں وہ تیری عبادت کے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، میں نے تیری اطاعت اور تیرے مقدس گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے، اس کو دنیا کے کسی کام میں مشغول نہیں کروں گی۔ اولاد کے لیے دعا کرنا تربیت کی بنیاد ہے، اور اس کے نیک بننے اور اس کو نیک بنانے کی کنجی ہے۔ والدین کی زبان ہمیشہ اولاد کے لیے دعائے خیر سے تر ہونی چاہیے، اور کبھی بھی اس تعلق سے دلوں پر غفلت طاری نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ماں طیش و غضب اور جذبات میں آ کر بے قابو ہو جائے اور اپنی اولاد کے لیے ہلاکت اور بے توفیقی کی دعا کر بیٹھے، اور وہ دعا قبولیت کے وقت کو پالے۔ عمران علیہ السلام کی زوجہ محترمہ صدق نیت کے ساتھ رب سے خالص دعا کی کہ اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشے، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کو سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ یعنی میری دعا کو سننے والا، اور جو میرے حق میں بہتر اس سے واقف رکھنے والا، کیونکہ انسان کبھی کسی چیز کا سوال کرتا ہے لیکن وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے، لہذا اپنے معاملے کو رب کے علم کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب اس نے جنا تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو وہ لڑکی جنی ہے، اور جو کچھ اس نے جنا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے اعتذار کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں نے لڑکی جنی ہے اور یہ بیت المقدس میں خدمت کے قابل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس کی میں نے بیت المقدس میں خدمت کے لیے خواہش کی تھی، عورت کی طرح کمزور نہیں ہوتا، مرد خدمت کرنے اور ذمہ داریوں کو نبھانے میں زیادہ طاقتور اور زیادہ موزوں ہوتا ہے، لہذا اس میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی برابری نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی خوبیاں اور خصوصیات ہیں۔ بعض چیزوں میں مرد عورت پر فائق ہوتا ہے، جبکہ عورت بعض خصوصیات کی بنیاد پر ایسے منصب کے قابل بن جاتی ہے جس جگہ کو نہ مرد لے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ صدیقہ مریم علیہ السلام اس معاملے میں آئیڈیل و نمونہ ہے، جو اس خیال و موقف کی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن اس پر ان کی تعریف کرتا ہے، اور ان کے کردار کو آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز اور قابل تقلید قرار دیتا ہے۔ اللہ نے عمران کی بیوی کی ان کی بچی کے حق میں دعا قبول فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اسے اس کے رب نے اچھی طرح سے قبول کیا اور اسے اچھی طرح بڑھایا، اور ان کے لیے، ان کی بچی کے لیے، بلکہ تمام مسلم بچیوں کے لیے زندگی میں راہ مستقیم کی لکیریں کھینچ دیا ہے کہ اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے تمام تر کوششیں ہوں، عفت و عصمت اور ادب و وقار کے ساتھ وہ نشوونما پائے، اور نیک صحبت اختیار کی جائے جو اطاعت و عبادت میں معین و مددگار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب زکریا اس کے پاس حجرے میں آتے تو اس کے پاس کچھ کھانے کی چیز پاتے، کہتے ہیں مریم تیرے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ اور کہتی ہے اللہ کے یہاں سے آئی ہے، اللہ جسے چاہے بے قیاس رزق دیتا
ہے. چنانچہ اللہ انسان کو ایسی روزی فراہم کرتا ہے جو اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا. اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے بغیر کسی عوض اور بغیر حساب کے روزی عطا کرتا ہے. وہی مالدار ہے جو کثرت سے روزی عطا کرتا ہے. مریم صدیقہ کی اس سیرت میں ہمارے لیے تعلیم و درس ہے کہ نعمت منعم کی جانب منسوب کرے اور اس نعمت پر منعم و محسن کا شکر بجا لائے. اے مریم اپنے رب کی بندگی کر اور سجدہ و رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. آیت میں خصوصی طور پر صدیقہ مریم کی اور عموماً تمام عورتوں کی کیا ہی شاندار تکریم اور عزت افزائی کی گئی ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے ایک عورت کو اس کی عزت کرتے ہوئے اس کے بلند مقام و مرتبہ کو سراہتے ہوئے عورت کے پیغام کو اجاگر کرتے ہوئے اس کا نام لے کر قرآن کریم میں یا مریم یعنی اے مریم کہہ کر خطاب کیا ہے. خواتین اسلام قیام سجدے اور رکوع یہ سب اس رب کے شکریہ ادا کرنے کی بعض شکلیں ہیں جس نے تمہیں خوبصورتی عطا فرمائی, اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور جس نے تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمائی. نیز یہ شیطان کے چال اور فندے سے بچنے کے بہترین ذریعہ بھی ہے اور تعظیم و تکریم کے متلاشیوں کے لیے باعث تکریم اور اپنے رب کی راہ تلاشنے والوں کے لیے مقام عزت ہے. آزمائش زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. مریم علیہ السلام بھی آزمائشوں سے دوچار ہوئی. انہوں نے رب کی عبادت کے لیے اپنی قوم سے کٹ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی. اللہ رب العالمین نے اس دوران ان کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ مریم علیہ السلام کے پاس ایک کامل خوبرو اور حسین و جمیل انسان کی شکل میں نمودار ہوئے. بہکنے کے تمام اسباب کے باوجود انہوں نے نیکی اور تقوی و پاک دامنی کا مظاہرہ کیا. کہنے لگی میں تم سے پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العالمین کی کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ. اگر تم نیک ہو تو فرشتے نے ان سے کہا میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد اور پیغمبر ہوں تاکہ تمہیں بغیر باپ کے ایک لڑکا عطا کروں اور یہ لوگوں کے لیے رب العالمین کی قدرت پر دلالت کرنے والے ایک نشانی ہوگی. تو اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف یہ کہہ کر کی اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں ایک روح پھونک دی. صدیقہ مریم علیہ السلام پر اس صورتحال کے شدید اثر کا اندازہ لگائے کہ جب وہ بغیر شوہر اور کسی مرد کے چھوئے بغیر حاملہ ہوئی تو حالات کی سنگینی نے انہیں موت کی تمنا کرنے پر مجبور کر دیا. کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری یاد بن گئی ہوتی. اس مصیبت کے وقت ان کی موت کی خواہش کرنے کا تعلق دین سے ہے اور ایک جائز چیز ہے چونکہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ ان کے بارے میں برا خیال کیا جائے گا, انہیں عار دلایا جائے گا اور انہیں جھٹلایا جائے گا. اور جہاں تک موت کی خواہش نہ کرنے کے سلسلے میں وارد احادیث کا تعلق ہے تو جسمانی مصیبت و پریشانی کے سلسلے میں ہے. کٹھن و مشکل حالات اور ابتلا و آزمائش جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو اس کے بعد آسانی و کشادگی آتی ہے اور رب کے الطاف و عنایات جاری رہتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اسے اس کے نیچے سے پکار آ کے غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ پیدا کر دیا اور تو کھجور کے تنا کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا, تجھ پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گریں گی, بس کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی کر. اور جو شخص اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ غمگین نہیں ہوتا اور جو اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے وہ بے قرار و پریشان نہیں ہوتا. جو اللہ کی جانب ہی متوجہ رہتا ہے اس کی آنکھوں کو قرار اور ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے اور جو شخص دین کے حدود میں زندگی بسر کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. امن و سلامتی پرسکون اور خوشحال زندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے. لہذا سوچ و فکر میں اپنے نفس کو ہلاک نہ کریں کیونکہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین تدابیر ہے. مستقبل کی فکر مت کیجیے کیونکہ تمام معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. سخت حیرانی و پریشانی کے عالم میں مریم علیہ السلام رب کائنات کی یہ رہنمائی آتی ہے بس کھاؤ اور پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر. بس اگر کسی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے خاموش رہنے کی نظر مان رکھی ہے, اس لیے میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. مریم بطول علیہ السلام نے پیش آمدہ سخت حالات میں خاموشی اختیار کر کے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بس اوقات انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اپنے نفس تک کا دفاع کرنے سے بھی عاجز آ جاتا ہے. تو ایسے وقت میں اگر وہ یقین کر لے کہ اللہ ہی اس کا یار و مددگار ہے اور اس کے لیے کافی ہے تو اللہ بھی اسے ہر شریر کے شر سے بچا لے گا اور تکلیف دہ چیز کی تکلیف کو اسے دور کر دے گا. مریم بطول نے پیش آمدہ سخت حالات میں خاموشی اختیار کر کے ہمیں یہ تاریخی درس دیا ہے کہ بس اوقات خاموشی اختیار کرنا بات کرنے سے زیادہ مؤثر و مفید رہتا ہے, چپ رہنا بولنے سے زیادہ بہتر اور افضل ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بھی درس دیا کہ بیوقوف لوگوں سے بحث و مباحثہ ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ احمق و نادا کے سامنے خاموشی اختیار کرنا واجب اور ضروری بھی ہے. لوگوں میں سے ذلیل و حقیر وہ احمق ہوتا ہے جو اپنے مقابلے میں اپنا جیسا کوئی بیوقوف نہیں پاتا. اللہ میرا اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے, مجھے اور آپ سب کے اس کی آیت اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے.
میں شکر گزاروں کی طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ صبر کرنے والوں کا معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے جو ہدایت اور نور مبین کے ساتھ مبعوث کیے گئے۔ اللہ کی رحمت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل پر اور تمام صحابہ پر۔ حمد و صلوات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ اسے قوم کے پاس اٹھا کر لائی، انہوں نے کہا، اے مریم، البتہ تو نے عجیب بات کر دکھائے، ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے ہوئے تہمتیں باندھنا، ان کے بارے میں بدگمانی قائم کرنا اور تحقیق کرنے سے پہلے کسی چیز پر حکم لگا دینا بدترین الزام تراشی، سخت ترین ایذا رسانی اور ناجائز بہتان بازی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت برستی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مریم صدیقہ نے اپنی گود میں اٹھائے بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم والوں نے نہ مانتے ہوئے کہ ہم دودھ پیتے بچے سے کیسے گفتگو کرے۔ عیسیٰ نے گویا فرمایا اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، مجھے لوگوں کا عظیم فائدہ پہنچانے کے لیے مقرر کر دیا ہے، مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ سلوک کرنے والا بنایا، مجھے متکبر بدبخت اور اپنا پروردگار کا نافرمان نہیں بنایا ہے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما اور اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالات درست فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالات درست فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس سے تو بخوبی جاننے والا ہے اور اسے دور کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ تو ان پر نازل شدہ مصیبت کو دور کر دے۔ اے اللہ وہ بھوک میں مبتلا ہے، ان کے کھانے کا بندوبست کر دے، وہ ننگے پیر ہیں انہیں پہننے کے سامان دے، وہ ننگے بدن ہے انہیں لباس مہیا کر دے، وہ مظلوم ہے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی کمزوری پر رحم فرما، ان کے نقصانات کی تلافی کر دے، ان کے معاملات کو سنبھال لے، ان کا معین و مددگار بن جا، ان کے اور اپنے دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد فرما۔ اے قوت والی، غلبہ والی اور زبردست ذات، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم جہنم کی آگ سے قریب پناہ چاہتے ہیں اور ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر بلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے، اسے ہم جانتے یا نہیں جانتے، اور اس برائی سے تیری پناہ مانگتے جو جلدی آنے والی یا دیر سے، اسے ہم جانتے یا نہیں جانتے۔ اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما اور عذاب و بلا، آزمائش و تباہی و بربادی اور غرق والی بارش کے محفوظ فرما۔ ایسی بارش عطا فرما جو بنجر زمینوں کو آباد کر دے اور انسانوں کو سیرابی کا باعث ہو، دیہاتوں اور شہروں میں سب کے لیے مفید ہو۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے اور ان کے ولی عہد کو ان کے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور بندوں کی اصلاح و خیر ہو، اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنے رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں کی طرف سے کینہ قائم نہ ہونے پائے۔ اے ہمارے رب بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔